بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 12 اکتوبر اور دن ہے اتوار کا. سہیل آفریدی صاحب کو اناؤنس کیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اور جب سے ان کو اناؤنس کیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک 3 دن ہو گئے ہیں، اور ان میں ایسے کیڑے نکالے جا رہے ہیں، ایسے بیہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اب ان کو بھی راہ کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور یہ جو غدار ساز فیکٹری ہے یہ پچھلے تقریباً 77 سالوں سے کام کر رہی ہے. اور جب بھی کوئی لیڈر آتا ہے جس کو عوام میں مقبولیت ہوتی ہے، جو پاکستان کو خود مختاری کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، آزادی کی طرف لینا چاہتا ہے، اس پہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے. ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی نہیں بخشا. قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن، سگی بہن، ان کو بھی ہم نے غدار قرار دیا. ہم نے نہیں بلکہ ہمارے جو مسلط کردہ حکمران ہیں، جسے فرد واحد کہتے ہیں، کیونکہ فرد واحد کا بہت تذکرہ ہوا پشاور پریس کانفرنس میں، بلکہ نہیں پریس کانفرنس سیاسی تقریر میں، اور وہ ایک سیاسی جماعت کے وزیر اطلاعات کی تقریر تھی جو کہ پشاور میں جا کر کی گئی. تو اس میں بہت چرچا کیا گیا. لیکن اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، باشعور لوگ ہیں، باشعور نوجوان ہیں. آج سے پہلے آپ نے جو کچھ کہا نوجوانوں نے اس پہ عمل کیا، اس کو سچ مانا، بزرگوں نے بھی سچ مانا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بھی سچ مانا. لیکن آپ نے 77 ایئرس کے بعد آپ نے وہ حرکت کی کہ اب وہ ساری پرانی جو غلطیاں آپ کی معافی مل چکی تھی آپ کو، وہ سب کے سب اب کھل چکی ہیں. آپ نے جنرل ایوب خان کا کچا چٹھا کھول دیا. آپ نے جنرل یحییٰ کا دوبارہ آتما رول دی جو کہ پہلے ہی رول رہی تھی. آپ نے جنرل ضیاء صاحب کو بھی دوبارہ کٹہرے میں لے کر آ گئے، جو کہ C-130 میں سبوٹاج ہوا تھا اور ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا. پاکستان کی تاریخ کا نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا. اتنی بڑی فوجی قیادت ایک ہی جہاز میں کبھی بھی دہشت گردی کا شکار نہیں ہوئی، اور پورے کا پورا جہاز اڑا دیا گیا. اور اس کے بعد آپ نے جنرل مشرف کی آتما بھی رول دی. آپ نے جنرل راحیل شریف کی آتما بھی رول دی. آپ نے جنرل باجوہ سمیت سب کی آتما رول دی. اور آپ ایسی پالیسیاں لے کے آئے کہ آپ نے پوری فوج کو، فوج کے جوانوں کو، افسروں کو، جرنیلوں کو 77 سالوں میں سب کو آپ نے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی. بریگیڈیئر محمود صاحب نے آپ کو سمجھایا، ریٹائرڈ جرنیلوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کو خطوط لکھے، آپ سے ملاقاتیں کی، لیکن آپ نے کہا کہ یہ وہ فوج نہیں ہے، یہ نئی فوج ہے، آپ اپنے گھروں میں آرام کریں. انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کے عوام کی طاقت ہی اصل پاکستان کی فوج کی طاقت ہے. آپ ایسے کام مت کریں جس سے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا ہوں. لیکن کہا گیا کہ جناب ہم تو DNA تبدیل کر دیں گے. وہ DNA تبدیل کرتے کرتے آپ اس حالت پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ ساری صورتحال کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو بھی میدان میں آتا ہے غدار اسے ڈکلیئر قرار دے دیا جاتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح، اس سے پہلے جنرل ایوب خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ اس وقت کی ساری سیاسی قیادت کو ایک قانون بنا کر انہیں کہا کہ یا تو جیل ہے یا پھر سیاست سے کنارہ کشی کریں اور مجھ سے معافی مانگیں. سب چلے گئے. جو عزت دار تھے وہ بیچارے سائڈ پہ ہو گئے. ظاہر ہے پالیٹکس کرنی ہے تو عزت کے لیے کرنی ہے، ذلت کے لیے تو نہیں کرنی. جو عزت دار تھے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے. کچھ بیچارے اکڑ گئے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد جب آپ نے سمجھا، اس وقت کے فرد واحد نے یہ سمجھا، جنرل ایوب صاحب نے، کہ جناب اب رستہ صاف ہے، اب میں الیکشن لڑوں گا. لیکن محترمہ فاطمہ جناح میدان میں آ گئیں تو پھر محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غدار کا درجہ دے دیا گیا، اور ان کی تقریروں پر بھی پابندی لگا دی گئی. ریڈیو پاکستان پہ وہ نہیں بول سکتی تھی، ان کی آواز بھی بند کی گئی. اس کے بعد یحییٰ خان کا تو نام ہی کیا لینا. وہ تو ایک ایسا لعنتی کردار ہماری پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی، ہماری اسلامی تاریخ میں ہے، اس کا تو نام ہی کیا لینا. اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ فرد واحد تھے. تو اب اس کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی.
اور پھر لیاقت علی خان صاحب کو گولی لگی، پہلے وزیر اعظم تحریک پاکستان کے کارکن، اور قیام پاکستان میں انہوں نے اہم کردار، ان کو بھی گولی، وہ بھی قتل ہو گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں، وہ بھی دہشت گردی کا نشان ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت عزیز صاحب کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بننا پڑا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس طرح کے واقعات بے شمار رونما ہو چکے ہیں، ہمارے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے قتل سے، سیاسی قتلوں سے۔ وہ ہماری فوجی قیادت بھی ہوئی، وہ ہماری سول قیادت بھی ہوئی، اور ہم سازشوں کے تانے بانوں میں ساری عمر گزار دی، اور 77، لیکن ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے سچویشن۔ اب آتے ہیں ذرا عمران خان صاحب، ان کو یہودی ایجنٹ بنا دیا، اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور پتہ نہیں محترمہ بے نظیر بھٹو، سب کے سب، یعنی کہ جو آتا گیا اس کو آپ نے تیز دھار آئلے سے اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا۔ عمران خان آ گئے، ان کو آپ نے یہودی ایجنٹ کہہ دیا۔ اب آ گئے ہیں سہیل آفریدی صاحب، سہیل آفریدی صاحب کو بھی آپ نے راہ کا ایجنٹ بنا دیا۔ یار کوئی تو کہیں تو آپ بریک لگائیں، کچھ کہیں تو آپ ٹک جائیں۔ اور اب آپ سے اس لیے سوال کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ سارے ہی اگر غدار ہیں اور سارے ہی دشمن ہیں، ملک دشمن، تو پھر بتا دیں محب وطن کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب جب تک وہ وزیر تھے وہ بہت اچھے تھے، ان کی سیکیورٹی بھی کلیئر تھی، سب کچھ تھا، لیکن نون لیگ نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پورا پروگرام، پورا میڈیا اور اچھالا ہوا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا، آسمان تک چیخیں نکل رہی ہیں سہیل آفریدی صاحب کی۔ آخر کیا وجہ ہے، کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ اور وہ ایک نارمل، ایک عام انسان ہے، وہ منتخب ایم پی اے ہے، اور اس کے بعد کابینہ میں ہے، ایم ایس سی فزکس، ایم ایس سی کیمسٹری، ایم ایس سی اکنامکس انہوں نے کی ہوئی ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، ایک عام انسان ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اب نون لیگ آپ دیکھیں کہ خود یہ فارم 47 کی جعلی سرکار ہے، اور ہارے ہوئے سارے لوگ ہیں، سارے ہارے ہوئے اس وقت اقتدار کے ایوانوں پہ مسلط ہیں، اور یہ ڈیفیکٹو بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ ڈیفیکٹو بھی نہیں ہے، یہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، ناجائز ہارے ہوئے الیکشن چور سرکار ہے، اور وہ تمام کردار موجود ہیں اور بے شمار گواہیاں موجود ہیں، لیکن ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ تو بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جناب خیبر پختونخوا میں عوام کو کال دے دی گئی ہے، اور قبائلی عوام نے بھی اور قبائلی مشران نے بھی کال دے دی ہے، انہوں نے حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے، ساتھ عوام کو کال بھی دے دی ہے کہ جناب تیار رہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، اور جس کے مطابق اب آگے ہیں الیکشن ہونا ہے، اور اس میں کل کاغذات آج کاغذات وصول کیے جائیں گے، اور آج ان کی اسکروٹنی ہوگی۔ کل جو ہے سی ایم، وزیر اعلیٰ کا انتخاب عمل میں آئے گا، اور ووٹ پورے ہیں، نمبرز پورے ہیں، تو افاساز فیکٹریاں ابھی بھی کام کر رہی ہیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب کو کوئی ایشو نہیں ہے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق۔ اب آتے ہیں یہ جو نون لیگ اس وقت کر رہی ہے، یہ کل سے 4 دن سے ہر کسی کو دہشت گرد، ہر کسی کو غدار، ہر کسی کو الزامات لگا رہی ہے۔ تو 12 اکتوبر 99، آج 12 اکتوبر ہے، تو ہمیشہ یہ یوم سیاہ مناتے ہیں 12 اکتوبر کو، لیکن نہ انہوں نے پچھلے سال یوم سیاہ منایا، نہ اس دفعہ منا رہے ہیں، اور نہ اس سے پچھلے سال رجیم چینج آپریشن کے بعد انہوں نے 12 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کے طور پہ اس کو بھول گئے ہیں۔ 12 اکتوبر 99 کو انہوں نے کیا کیا تھا، اور اس وقت کیس چلا باقاعدہ طور پہ، انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب سری لنکا سے پاکستان آ رہے تھے، دورے پر تھے، آفیشیل وزٹ تھا، اور نواز شریف صاحب نے ان کو برطرف کر دیا، اور برطرف کر کے نئے آرمی چیف لگا دیے گئے۔ اور نئے آرمی چیف کس کو لگایا؟ اس وقت کے DGISI ضیاء الدین بٹ صاحب کو، آئی تھنک وہ تھے بھی انجینئرنگ کے شعبے کے، اور ان کو آرمی چیف بنا دیا، کیونکہ قریبی عزیزوں میں تھے، بٹ فیملی تھی، اس لیے بہت اچھے لگتے تھے۔ پہلے ان کو DGISI میں لگوایا، اس کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کو آرمی چیف بناتا ہوں، آرمی چیف بنا دیا گیا، اور ان کو بیڈ شیڈ بھی لگا دیے گئے بازار سے لا کر۔ اور اس کے ساتھ اگلا کام یہ کیا تھا
کہ آرمی چیف کے طیارے کو کہا گیا تھا کہ اس کو پاکستان اترنے نہیں دینا، اور اس کے بعد پھر وہ اسے کہتے ہیں طیارہ ہائی جیک کرنا۔ پھر ان کو اس مقدمے میں سزا ہوئی، اور سزا ہوئی دونوں بھائیوں کو، اور سزا ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی بھی اس میں تھے، اس وقت کے جو سول ایویشن اتھارٹی کے ڈی جی تھے وہ بھی تھے، امین صاحب، آئی تھنک وہ وعدہ معاف گواہ بنے تھے شاید۔ تو سزا ہو گئی۔ سزا ہونے کے بعد پھر کیا ہوا، ہائی جیکنگ پہ، اور ہائی جیکنگ کس کا طیارہ ہائی جیک کیا تھا؟ آرمی چیف کا۔ اور اس کے بعد پھر مکا ہوا، پھر سعودی عرب کے فرمانروا آئے درمیان میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمیں واپس کر دیں، اور ان کو پھر ڈیل ہوئی، ڈیل بنا کے این آر او کیا، این آر او کر کے سیدھے جدہ سرور پیلس میں قیام کیا، وہاں پہ 5 سال قیام کیا، اور سرکاری شاہی مہمان رہے، اور میں بھی وہاں پہ تقریباً 3 دفعہ ہر سال میں جاتا تھا، تو میری وہاں پہ ملاقات ہوتی تھی میاں صاحب سے، اور ہم کھانا شانا بھی کھاتے تھے، تو کیونکہ شام کا کھانا انہوں نے رکھا ہوتا تھا، تو وہاں پہ ملاقات ہوتی تھی، صرف میں نہیں ہوتا تھا، کچھ اور بھی جن کو اپروول ہوتی تھی اس وقت کی، تو وہ میں نے حالات و واقعات دیکھے ہوئے ہیں۔ تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے وہ ڈیل بنائی تھی، اور ڈیل بنا کے میاں صاحب کو لے گئی تھی، اور اس وقت پورے کا پورا ٹبر جو ہے وہ سارے کا سارا جدہ سرور پیلس میں شاہی مہمان تھا، اور یہاں تک کہ ملازمین تک، کک، باورچی خانسا میں سب کے سب ساتھ تھے۔ تو یہ سچویشن یہ تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ دہشت گرد ہے، سہیل آفریدی پہ الزام لگاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں، اپنے مخالفین پہ جو ان سے اختلاف رائے کرتے ہیں ان پہ الزام لگا دیتے ہیں، اور ان کے جو ہواری ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو پھر سپریم کورٹ پہ حملہ بھی انہوں نے کیا، وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، اور پھر صدر اسحاق خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا پھڈا، فاروق الغاری صاحب کے ساتھ بھی ان کا پھڈا، اور پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی۔ کسی آرمی چیف کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہے، کسی سے نہیں بنتی، صرف ان کے ساتھ بنتی ہے جو ان کی غلامی کریں۔ تو یہ ساری سچویشن اس وقت چل رہی ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ابھی بھی جو لیٹسٹ خبر ہے جی وہ ہے تحریک لبیک کی۔ پھر اگلی خبر ہے تحریک لبیک رواں دواں ہے اسلام آباد کی طرف، اور اب ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ شاید اب یہ نہیں روک سکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈالا ہے، اور کچھ اور لوگوں کو درمیان میں لے کے آئے ہیں کہ جا کے بات کریں۔ مفتی منیب صاحب کا استعمال کیا جا رہا ہے، ان سے ٹویٹ کروائے جا رہے ہیں، ان سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے کہ جناب آپ ذرا تھوڑا سا اسلامی ٹچ دیں، اور اس کو کفر کا درجہ دلوا دیں جو کچھ حرکت کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ان میں خود میں ہمت نہیں ہے، اور لاہور کے پولیس افسروں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت خفیہ ایجنڈے پر ملک میں انتشار پیدا کر رہی ہے، تو جو جب یہ کریں تو وہ تو حب الوطنی ہے، اگر کوئی دوسرا اپنا حق مانگے اور احتجاج کرے تو وہ ان کو انتشار نظر آتا ہے۔ کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء نے بھی کوئی انتشار پیدا کیا تھا جن کو بند کر کے مارا تھا؟ کیا ذلِ شاہ کا بھی یہی قصور تھا؟ کیا شہید ارشد شریف کا بھی یہی قصور تھا؟ کیا باقی جو جتنے بھی صحافی شہید ہو رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، کیا ان کا بھی یہی ہے قصور ہے؟ تو ان کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں، آپ سے سوال پوچھتے ہیں، اور جو سوال پوچھے وہ آپ کو قبول نہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔